أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الإمام المنتظر المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء سيدي ومولاي، فنفوز فوزا عظيما. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين، صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، خصوصا على أختيك زينب وأم كلثوم اللتان من المدينة إلى الكربلاء، ومن الكربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، نہ جانے علی کی بیٹیاں کس انداز میں مدینے سے نکلی۔ یا رسول اللہ، تیرے جانے کے بعد نہ جانے اس امت نے اجر رسالت کس انداز میں ادا کیا۔ بیٹی پہ وہ مصائب آئے کہ پکار اٹھی، صبت علی مصائب، اے میرے بابا تیرے جانے کے بعد وہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا یا عاشقان مولا حسین، اے وہ جو اس گھرانے سے، اس دروازے سے، ان ہستیوں سے محبت رکھتے ہو، نہ جانے کس انداز میں بی بی نے پکارا، بابا اگر یہ مصائب روشن دنوں پران پڑے، تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ صبت علی مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليا۔ اے حاجت مند مومنین و مومنات، اول محرم
آئی اپنے آجات کو زہرائے مرضیہ جگر گوشے رسول بغات الرسول اے فاطمہ اے بی بی تیرے لال کو پرسہ دینے کے لیے یہ مومنین و مومنات حاضر ہوئے ہیں. نہ جانے کتنے مومنین پچھلے سال اس وقت زندہ تھے، اہل عزا تھے، عزائے سید الشہداء کو برپا کیا. اس سال ہمارے درمیان نہیں ہے، اس تنگ و تاریک گھر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں، خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کاش زندہ ہوتے ہیں، پھر ذکر سید الشہداء میں حاضر ہوتے. خدایا تجھے واسطہ بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری ان نزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. صلی اللہ علیک وعلی ابنیک علی اکبر وعلی اصغر، خصوصا على أخيك العباس الذي مذبوح بشتى الفرات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات على محمد. بار دیگر اپنی سلامتی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات علی محمد. خدا کی بارگاہ میں دست دعا ہیں. خدایا ہمارے اس حضور کو اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اس دن جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، خدایا اس دن کے لیے ان اعمال کو ذخیرہ قرار دے. جس مقصد جس ہدف کے لیے حاضر ہوئے ہیں، خدایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کے حوالے سے تھوڑی گفتگو. جو بھی شعائر الہیہ کو برپا کرتا ہے وہ پاک آدمی ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے. تقوی القلوب، وہ دل برپا کر سکتے ہیں کہ جن کے اندر تقوی ہو، جن کے اندر پرہیزگاری ہو. تعظیم شعائر الہیہ، خدا کی شعائر، خدا کی نشانیاں. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو بھی خدا کی محترم چیزوں کو برپا کرتا ہے اس کے لیے، اس فرد کے لیے مفید ہے. ظاہر بات ہے خدا غنی ہے، خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج بھی نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو ہمیں ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. خصوصاً اس زمانے میں، اس عصر میں، اس مادیت کے سمندر کے اندر جو ہر طرف جو ہے دیکھتے ہیں، ہاتھوں کے اندر اور تمام جگہوں میں جدھر بھی دیکھیں فتنہ ہی فتنہ ہے. اس عصر میں ایک انسان کو جتنا اس گھرانے سے، اس دروازے سے متصل ہو کے اپنے آپ کو پاک نہیں کرے گا، اپنے دلوں کو مضبوط نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ گناہوں کے سامنے، فتنوں کے سامنے مقاومت نہیں کر سکتا. اسی لیے فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ.
جتنا سمندر گہرا ہو، جتنی آندھیاں تیز ہوں، جتنا دریا میں مد و جزر ہو، اور جتنا اندھیرا ہو، اتنی ہی روشنی چاہیے اور اتنی مضبوط کشتی چاہیے۔ اگر جس کے پاس ان الحسین مصباح الہدی، پرانے زمانوں میں جب تک فانوس نہیں ہوتا تھا دریا میں، لنگرگاہ کے دریاؤں کے سائڈ میں، تو کشتیاں لنگرگاہ تک نہیں پہنچ سکتی تھی، نہیں پہنچتی تھی، بھٹک جاتی تھی، غرق ہو جاتی تھی۔ اس سے تشبیہ دے کے کہا ہے ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت ہے۔ اس دنیا میں بھی، اس مادیت میں بھی، ان مشکلات میں بھی، جسے جس کسی کا بھی ان سے محبت ہو، پیار ہو، الفت ہو، مودت ہو، تو کبھی بھی غرق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک چراغ سامنے موجود ہے۔ وہ دکھاتا ہے چراغ کہ کہاں کھائی ہے، کہاں گرنا ہے، کہاں سے بچنا ہے۔ یہ چراغ جس کے ہاتھ میں ہو وہ دنیا کو بھی سمجھے گا، اور اس چراغ کے ذریعے سے اپنی دنیاوی زندگی کو بھی سدھار سکتا ہے، اور اپنے آخرت تک فزت برب الکعبہ، اس منزل تک انسان فائز ہو سکتا ہے اور نائل ہو سکتا ہے۔ اور جتنا دنیا بحر عمیق، ایک گہرا سمندر ہے، اس سمندر میں جب تک مثل اس اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، نوح کے کشتی کی طرح ہے، اگر من رکبہا نجا ومن ترکہا غرق وہوا، جو بھی اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو بھی سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو جائے گا، چاہے نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ محرم الحرام 1445 ہجری قمری کا آغاز، اور اس سال میں، اس محرم الحرام میں، یہ محرم کچھ پیغام لے کر آیا ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ نے دیکھا اور سال ہر سال دیکھ رہے ہیں، بزرگان، بچے، اپنی عمر کے حساب سے ہر کوئی، ہر طرف ایک ماحول، خصوصاً پاکستان میں یا وہ ممالک جہاں پر زیادہ لوگ، ہر طرف مومنین کی تعداد ہوتی ہے، تو وہاں کچھ اور ہی سما ہوتا ہے، ہر طرف ہی ایک سما ہوتا ہے۔ اب آتا ہے جاتا ہے، ماہ مبارک رمضان آتا ہے جاتا ہے، محرم بھی آتا ہے چلا جاتا ہے، اور ہر ایک نے اس کو شکل دینا ہے، ہر ایک نے اسے بنانا ہے۔ یہ جو ماہ مبارک رمضان گزر گیا، اس میں ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس میں اپنی عبادات کو کیسا بنایا ہم نے، کس طریقے سے اس ماہ مبارک رمضان کو ہم نے بنایا، آیا جو تقاضے تھے اس مہینے کے ان کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ اس مہینے میں بھی ہے، جب محرم آیا ہے، آنے کے بعد ہم نے کالے کپڑے پہن لیے، مجلس سنی، اور مجلس سننے کے بعد 10 دنوں کے بعد بس ہم نے عاشورہ کیا، اور پھر اپنے سابقہ پہلے والی زندگی کی طرف پلٹ آئے۔ نہیں، یہ عبادت ہے، اس کو انجام دینا چاہیے، اگر یہ نہ دے تو انسان بالکل محروم۔ اور یہ فرق اس مہینے کے داخل ہوتے ہوئے، جب بھی دل مغموم ہو جائے، رونا آئے، تو خدا کے بارگاہ میں حسن بی بی زہرا مرضیہ سے طلب کرے کہ مجھے فاطمی بناؤ، مجھے حسینی بناؤ، کہ میری زندگی کے چند دنوں کو اس گھرانے کے لیے، اس راہ کے لیے میں وقف کر سکوں۔ ہر انسان جب دیکھتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، فطرت سلیم بھی یہ کہتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن انسان کو مقام عمل میں یہ مادیت، یہ دنیا کے رنگ رنگینیاں چھوڑتی نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں؟ یہ عزاداری ہے سید الشہداء صلی اللہ علیہ، یہ محرم ہے، یہ عبادت ہے، یہ نور ہے، یہاں سے انسان چارج ہوتا ہے، یہاں سے فٹ ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے انسان جو ان اندھیروں کے اندر صحیح طریقے سے اس چراغ کو لے کے چل سکتا ہے۔ محرم کے پیغام یہ ہے کہ ہم حسینی بن کے نکلے، مولا حسین کا پیغام کیا ہے اس محرم الحرام میں، ہم اس کو لے لیں، اور
خوش قسمت افراد ہیں، خوش قسمت گھرانے ہیں جن کے اندر اس ذکر کو برپا کرنے کی صلاحیت ہے، اور جو لوگ اپنے گھروں کے اندر اس ذکر کو سالہ سا برپا کرتے ہیں۔ محرم کا پیغام یہ ہے کہ حسینیوں دوبارہ ماہ محرم آ گیا۔ حسین مولا نے مدینے کو چھوڑا ہے، اور وہ آواز جو کربلا میں دی ہے میرے مولا نے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، مدینے سے نکلتے ہوئے، ولا ظالما ولا مفسدا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، طلب اصلاح کے لیے نکلا ہوں، تو ہم نے بھی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ بس عزاداری سید الشہداء اور نیک اعمال الہی کام وہ فرد انجام دے سکتا ہے جس کے اندر تقوی قلب ہو، دل کے اندر تقوی ہو، اور جس کے زمین ہموار نہ ہو، جس کے اندر تقوی نہ ہو، تو نہ باتیں اس پہ اثر کرتی ہیں، نہ محرم اس پہ اثر کرے گا، آئے گا اور چلا جائے گا۔ پاکستان میں ایک جگہ میں مومن کسی دور دراز مجلس میں شرکت کر کے جب واپس آیا تو کہا کیا کیا تھا، کیا سنا، کیا میسج اور کیا پیغام لے کر آیا، تو کہا کہ بہت زبردست نعرے لگے اور بہت اچھی بریانی پکی تھی، اور پیغام کیا لے کے آیا، مثلا کیا میسج لے کے آیا، تو بس اس کو دو چیزیں یاد رہی تھی، نعرے اور بریانی۔ اسی طریقے سے ایک ماحول کے اندر کافی سال پہلے کا ایک واقعہ ہے، 600 سال امام حسین علیہ السلام کے واقعے کے بعد غالباً 800 سال گزر گئے تھے، ابھی کتنے سال گزرے ہیں؟ 1400 سال۔ تو وہ ایک کہاوت ہے سمجھانے کے لیے، درس کے طور پر، جب دیکھا ہر طرف ماحول ہے تو کہا کیا ہوا ہے، کہا 1400 سال پہلے فرزند زہرا کو کربلا کے اس بند میں مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اچھا آپ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ہر سال جو ہے مجلس برپا کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور یہ جو ہم 10 دنوں میں انجام دیتے ہیں عزاداری سید الشہداء، بس یہی کام کرتے ہو۔ اگر وہیں توابین امام حسین کی شہادت کے بعد 5000 آدمی توبہ کرنے کی اس توبہ کیا کہ کاش ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دیتے، تو کیونکہ ہم نے ساتھ نہیں دیا اس لیے ہم گناہگار ہوئے، جا کے اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے جنگ کیا اور دشمنوں کے ساتھ شہید ہو گئے، لیکن وقت نکل چکا تھا۔ جب مولا آ کے پکار رہے تھے اس وقت، اس کے بعد بھی امام سجاد علیہ السلام مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اگر جمع ہوتے یہ عزادار صحیح انداز میں عزاداری کرتے تو پھر سید الساجدین کو کوئی زہر نہیں دیتا، پھر امام موسیٰ کاظم اتنے سال زندانوں میں باقی نہیں رہتے، پھر سارے زمانے کا امام بھی اس وقت انتظار کر رہے ہیں۔ یہ عزاداری کا مقصد ہی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ جب ہم کربلا والوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ خدایا ہمارے اندر ان صفات کو وجود میں لاؤ، وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں جس کے ذریعے سے کربلا والوں کا ہمارا قرب حاصل ہو جائے، امام معصوم کے ساتھ ہم قریب ہو جائیں۔ وہ جب صفات اپنے وجود کے اندر ہم حاصل کریں گے تو کل جب یوسف فاطمہ آ کے پکاریں گے انا بقیت اللہ انا المہدی، تو اس وقت ہمارے اندر وہ پاکیزگی اور طہارت ہوگی جس کے نتیجے میں ہم لبیک کہیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کچھ ایسے افراد ہوں گے اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن جب امام کی آواز سنیں گے تو لبیک کہہ کے پہنچ جائیں گے۔ کچھ لوگوں کے پاس اتنا پاور، اتنی طاقت ہوگی کہ بادلوں کو یہ حکم دیں گے، بادل نیچے آئیں گے ان پہ سوار ہو کے چلے جائیں گے، روایات کے اندر پایا جاتا ہے۔
کچھ تو اتنی طاقت ہوگی سوچتے ہوئے. طی العرض کا علم تو آتا ہے سب کو. یعنی اس زمانے میں جو امام کے خالص اور خلص افراد ہوتے ہیں وہ طی العرض کے ذریعے سے لمحے کے اندر پلک جھپکنے میں یہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. وہ آپ نے حضرت تخت بلقیس کا واقعہ تو سب نے سنا ہے. ایک نے کہا کہ میں جو ہے آپ کو اپنے جگہ سے اٹھنے قبل ان تقوم من مقامک میں لے کے آؤں گا تخت بلقیس. اور وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو، اور کأنه ہو اس نے ایسے ہی کیا. تو یہ چیزیں ہیں اس دنیا میں. کائنات ایک پروردگار عالم میں ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ کرنے والے، سوچنے والے اور جن کے اندر صلاحیت اور استطاعت ہے ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں. بس اس محرم الحرام میں ہم جمع ہوئے ہیں شعائر الہیہ کو برپا کرنے کے لیے. اور شعائر الہیہ میں سے قرآن میں 3-4 کے بارے میں ذکر آیا ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. قربانی کو شعائر الہیہ سے ہم نے قرار دیا ہے. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. صفا و مروہ کو بھی شعائر الہیہ سے قرار دیا ہے. صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا بھی شعائر الہیہ میں سے، اور قربانی کو بھی شعائر الہیہ سے قرار دیا ہے. من شعائر، لفظ من جو عربی میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض کچھ شعائر الہیہ میں سے ایک شعیرہ ہے، ایک آیت ہے، ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. اور ذکر سید الشہداء مجالس، جو وہ کام، اجتماعی کام جس میں ذکر الہی ہو، جس میں خدا کا ذکر ہو، وہ سب شاعر الہیہ میں سے. اب اس شاعر الہی کو، اس حرمات اللہ میں سے اس کو ہمیں برپا کرنے کی خدا نے ہمیں توفیق دی ہے، اور اس کے بڑے تقاضے ہیں. اور یہ ایک نعمت الہی ہے. یہ جو محرم الحرام ہے اس کو ہمیں برپا کرنے کے لیے، ظاہر بات ہے تمام مصروفیات کے ساتھ، تمام تر اس وقت دور دراز علاقوں سے افراد آتے ہیں، اپنا ٹائم، کام، سب چیزوں کو چھوڑ کے آتے. اس کا مطلب اس کے اندر کوئی روشنی ہے، کوئی چراغ روشن ہے، اس کے دل کے اندر تقویٰ کی علامت ہے. اب اس آدمی کی اپنی صلاحیت اور اپنی کوشش کے مطابق اس کے اندر کتنا وولٹیج ہے، 0 کا بلب ہے، 100 کا ہے، 1000 کا ہے، وہ اس کے اپنے اوپر ہے ضرور. جب یہاں آئے ہیں تو اس چراغ کو، اس روشنی کو، اس تقویٰ کو بجھا نہیں دینا ہے. جب یہ ہے اس کو جلا بخشنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، تاکہ ہم اچھی طریقے سے اس محرم الحرام کو، اس خدا کے حرمات میں سے، حرمت والی چیزوں کو، جس کو خدا نے احترام کا حکم دیا ہے، جس کو ائمہ نے دعا کی ہے، رحم اللہ امرأ احیا امرنا، خدا اس انسان پہ، اس فرد پہ رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، ہمارے مشن کو زندہ کرتے ہیں، ہماری یاد کرتے ہیں. امام معصوم نے دعا دی ہے. اب یہ جو چراغ روشن ہے، اس چراغ کو انہی ازار مجلس سید الشہداء میں ذکر الہی کے ذریعے سے ہم اسے، اگر وولٹیج میں کمی ہے، دنیا کے اندر، دنیا میں انسان گرتا ہے، گناہوں میں پھنستا ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی کمی ہے تو یہاں آ کے انسان اس کو جلا بخشتا ہے، اس سے طاقتور بناتا ہے، تاکہ صحیح طریقے سے اچھا انداز میں تمام شیاطین جن و انس کا مقابلہ کر سکے. ہر نیک انسان کے لیے، ہر نبی کے لیے شیاطین جن و انس میں سے کچھ افراد ہیں، وہ اس کے سامنے آتے ہیں اور ہر وقت اس کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب اس کے پاس حسین کا چراغ ہو تو وہ پھر ان کے سامنے مقابلہ کرتا ہے
اس کے اندر تقویٰ ہو تو پھر ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے. اگر یہ چیز نہ ہو، ظاہر بات ہے جس انسان نے کھانا نہ کھایا ہو، پانی نہ پیا ہو، توجہ ہے یا نہیں، تھکتے تو نہیں ہو. ماشاءاللہ آپ غور سے سننے والے، پاکستان میں بعض جگہوں میں بھی اس طرح غور سے سنتے ہیں، اور یہاں بھی بعض جگہوں میں جب تک جو ہے وہ زور زور سے یا اس انداز میں نہ بولیں، لیکن یہاں الحمدللہ سب سن رہے ہیں، وہ بھی غور سے سن رہے ہیں کہ اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کرے کہ تمام شیاطین جن و انس کا مقابلہ کر سکے. کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہر وقت امتحان نہ ہو رہا ہو. یہاں بھی اس وقت امتحان ہو رہا ہے، گھر جاتے ہیں وہاں بھی امتحان ہے، ہر جگہ میں امتحان ہے. اور جب انسان ایسے محافل سے، مسجد سے، نماز سے، روزہ سے، عبادت سے، نماز شب سے اپنے آپ کو جب مضبوط کرتا ہے، اپنی روح کو مضبوط کرتا ہے، تو پھر وہ ان کا صحیح طریقے سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آسانی سے یہ چیزیں ملیں، یہ کام مشکل کام ہے. وہ آپ سب کو یاد ہے کہ جب وہ قوم جنگ کرنے کے بعد، لڑائی کرنے کے بعد فاتح ہو کر آ گئی، آنے کے بعد یا رسول اللہ جب آیا تو وہ جب آئے تو رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے کہا مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر وبقي جہاد الاکبر. ویلکم، مرحبا، خوش آمدید. ماشاءاللہ آپ نے چھوٹا یعنی جہاد جو ہے آپ نے انجام دیا، ابھی جو ہے جہاد اکبر باقی ہے. کہا یا رسول اللہ ہم نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کے سامنے لڑائی کر کے آئے ہیں، تو وہ جہاد اصغر اور اکبر کیا ہے؟ جہاد النفس. اور یہی اس مجلس کے اندر خصوصاً علماء فرماتے عرفا فرماتے ہیں کہ جب بھی رونا آئے سید الشہداء کی مجلس میں، یہ وہ چیز ہے جہاں پہ انسان دعا کرے خدا کی بارگاہ میں، خدایا مجھے جہاد اکبر میں کامیابی عنایت فرما. بہت مشکل ہے. بہت سے ایسے افراد جو محاذ پہ جا کے لڑے ہیں، واپس آئے ہیں، کہتے ہیں وہاں آسان ہے، یہاں بہت مشکل ہے. آنکھوں کا کنٹرول کرنا، ہاتھوں کو کنٹرول کرنا، زبان کو کنٹرول کرنا، گھر میں سلوک ہے. یہ ہے کہ اس ادب کو، اس تہذیب کو یہاں انسان سیکھ سکتا ہے، اور اس میں ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے. طہارت روح چاہیے، طہارت دامن چاہیے. سلام ان ماؤں پر، ان آبا اجداد نے جنہوں نے ہماری روح کو، ہمارے جسم کو ہمیں عادی بنائے مجالس کا. یہ وہ مجالس ہے جہاں ذکر خدا ہوتا ہے، یہاں امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی عن المنکر ہوتا ہے. کائنات میں کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی یونیورسٹی ہے ہی نہیں، کوئی ایسی درسگاہ ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر اتنا ذکر ہوتا ہو، جتنا قرآن بیان ہوتا ہو. کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی. یہ ایک معجزہ ہے. ذکر خدا سید الشہداء میں، مجلس سید الشہداء میں، ذکر مصطفیٰ مجلس سید الشہداء میں، ذکر امیر المومنین مجلس سید الشہداء میں، امر بالمعروف اس مجلس کے اندر، دلوں کی پاکیزگی اس مجلس کے اندر. انسان کو جو چاہیے، جو طہارت چاہیے، بلندی چاہیے، اوج پہ پرواز چاہیے، ملائکہ کا قرب چاہیے، امام معصوم کا قرب چاہیے، اس مجلس سید الشہداء میں انسان کو ملتا ہے. تو اس کے لیے تراش خراش چاہیے. جب تک مومن سے امتحان نہ لیا جائے، مومن کو آزمایا نہ جائے، اس وقت تک وہ ایمان کے ان مراتب تک، اس بلندیوں تک، اس اوج تک، اس چوٹی تک فائز ہو ہی نہیں سکتا ہے.
اور آرام سے بیٹھ کر گھر کے اندر کوئی آدمی کہے کہ میں مالک اشتر بنوں گا، میں عباس ابن علی کا قرب حاصل کروں گا، میں سلمان بنوں گا، میں بوذر بنوں گا، ایسے آسانی سے نہیں بننا پڑتا ہے. اس کے لیے تراش اور خراش چاہیے. ایک پتھر کی مثال لے لیں. ہاتھ میں مومنین کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں. اگر کوئی آدمی جس کے ہاتھ میں ایک نگینہ چمکتا ہوا اور اس کی انگلیوں کا اور اس کے ہاتھ کا زینت بنا ہوا ہے، وہ تراش خراش کے بعد پتہ نہیں کتنے مراحل طے کرنے کے بعد یہاں پہنچا ہوا ہے. زندگی میں طبیعت میں یہ پایا جاتا ہے، اگر کوئی انسان امتحان گاہ کی بٹی سے گزرے گا تو تب جا کر وہ نورانی بن سکتا ہے، وہ تب جا کے مفید بن سکتا ہے. جو امتحان میں پاس نہیں ہوتا ہے، نہ امام بن سکتا ہے، نہ ولی بن سکتا ہے، نہ پیر بن سکتا ہے، نہ مرشد بن سکتا ہے، نہ کسی چھوٹے سے چھوٹے مقام تک فائز ہو سکتا ہے، جب تک امتحان گاہ میں انسان پاس نہ ہو جائے. اور یہ پاس کرنا ایک لحاظ سے مشکل بھی نہیں ہے، ایک لحاظ سے مشکل بھی ہے. اگر انسان کسی چیز کو ٹھان لے، ارادہ کر لے کہ میں نے اس کام کو انجام دینا ہے. جیسے ماہ مبارک رمضان میں آپ کو معلوم ہے آپ کے ہاتھ میں پانی بھی ہے، روٹی بھی ہے، کھانا بھی میسر ہے، کھاتے نہیں ہیں. توجہ ہے نا؟ اسی انداز میں اگر انسان کہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، امام زمانہ دیکھ رہا ہے، مومنین دیکھ رہے ہیں میرے اعمال کو، عالم محضر خدا ہے اور خدا کے حضور میں ہے. اگر یہ عقیدہ آ جائے، یہ عقیدہ توحید کسی کے اندر آ جائے، وہ تنہائیوں میں بھی گناہ نہیں کرے گا. مسئلہ اصل توحید کا ہے. اگر توحید کسی کے اندر آ جائے پھر رسالت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. اور جب رسالت سمجھ میں آ جائے تو امامت خود بخود. اس وقت معاشرے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ توحید کو نہیں سمجھے ہیں. توحید کو نہیں سمجھے. توحید کو سمجھنے کے بعد رسالت کو اگر کوئی سمجھتا تو امامت کا سمجھنا مشکل نہیں تھا. بس من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. وہ جو خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں اس عہد کو نبھاتے ہیں، خوش قسمت ہے. بہت مشکل مراحل ہیں. آپ ایسے دیار میں ایک ایسی جگہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. البتہ آج ادھر نہیں، ہر جگہ میں یہی ہے. آپ جس کونے کو بھی لے لیں، حرم امیر المومنین کے اطراف میں لے لیں، صلوات اللہ علیہ، اور امام رضا علیہ السلام کے حرم کے اطراف میں لے لیں، جہاں بھی لے لیں، یہ مشکلات ہر جگہ میں موجود ہیں. یہ ٹی وی، یہ سیٹلائٹ، یہ موبائل ہر جگہ میں پہنچا ہے. اور جس نے وہ کام کیا کہ جو انسان کو منٹوں میں اور سیکنڈوں میں بڑے سے بڑے افراد کو سرنڈر کر دیتا ہے. اور کیا کیا عصمت دریاں، کیا کیا مسائل. کیا ہاں صرف یہ کہ اگر جس کے اندر کنٹرول ہو، ولایت کی بریک ہو، امامت کی بریک ہو، خدا کا خوف ہو، تقوی قلوب ہو، تو حسین والا کبھی بھی بھیگتا نہیں ہے، علی والا کبھی بھیگتا نہیں ہے، علی والا کبھی جھکتا نہیں ہے. ہاں کمیاں ہیں، کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے، کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جن کی مودت ہو بچتا ضرور ہے، بچتا ضرور ہے. میں آپ کا ٹائم زیادہ نہ لوں. ایک جوان سے میری بات ہوئی تھی فیصل آباد کے اندر. فیصل آباد میں کہا کوئی ایسا کام پیش آیا، والد کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں خود پھنس گیا. اور بارہا زیارت سید الشہداء میں گیا، مجالس میں یہ جو زار و قطار ہوتے ہیں یا توجہ سے بیٹھتے ہیں یا سید الشہداء کے نوکر بنتے ہیں، عزاداری سید الشہداء آتے ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں اپنے زندگی کے کچھ ٹائم میں سے صفائی کے لیے، برتن دھونے کے لیے، بڑے سے بڑے کام کرنے کے لیے اپنا آپ کو وقف کرتے ہیں. کہتے ہیں مولا ابھی بھی زہرا ہے مرضیہ، میں تیرے بیٹے کے لیے میں اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں. بڑے بڑے علماء میں نے خود دیکھا ہے آنے والے عزاداروں کی جوتیوں کو سیٹ کرتے ہیں، مجتہدین
مراجع علماء بعض اوقات اس خاک کو لا کے تبرک کرتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں. اگر جس کے اندر اتنی محبت ہو تو کبھی دل نہیں دکھائیں گے. کہ گناہ کے مرحلے کے اس آخری دائرے تک، مرحلے تک جب میں پہنچا، ایک دم مجلس سید الشہداء، زیارت امام حسین، سید الشہداء میرے ذہن میں آیا. میں نے اتنے سال سید الشہداء کو ذکر کیا اور 5-6 منٹ کے لیے اپنا آپ کو خراب کروں. کہتے ہیں اس جگہ سے میں بھاگا. اگر جس کے دل کے اندر اس طریقے سے ائمہ اطہار آ جائیں، وہ کبھی بھی حملہ تو ہوگا انبیاء پر، اولیاء پر، اوصیاء پر. ہر آدمی کو اس کے حساب سے شیطان حملہ کرتا ہے. بچہ ہو تو بچے کی کیفیت میں، بوڑھا ہو تو بوڑھے کی کیفیت میں. کسی کو آئس کریم چاہیے، آئس کریم کے ذریعے سے. کسی بڑے کو کیا چاہیے. شیطان کو بہت مہارت ہے. ابھی اس سال خدا نے توفیق دی تھی وہ حج کے لیے، جو یہ جمرات میں جمرے عقبہ بڑے شیطان کو پتھر مارنے کے بعد 2 مومن آپس میں جھگڑ پڑے. تو اسی دن میں نے جو ہے وہ جب واپس آئے تو 3 دن مسلسل مارنا پڑتا ہے. پہلے دن ایک کو، پھر دوسرے دن تینوں کو، چوتھے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. تو آنے کے بعد میں نے کہا ہوش کرو حاجیو، پہلے تو آپ نے شیطان کو پتھر نہیں مارا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے پتھر مار کے آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اچھا پیسے پتھر مارو یا نہ مارو وہ چھوڑے گا نہیں. اسے ہمارا عالم بتا رہے تھے کہ 2 آدمی گئے تھے میاں بیوی. کو بیوی کو اپنے میاں کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں اور میاں کو بیوی کے بارے میں. گھر میں جو اتنا ایک دوسرے کو جانتے ہو کسی اور کو. اس نے کہا کہ بیوی ہم تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس پتھر والے شیطان کو مارنے سے پہلے میں تجھے مارتا ہوں اور پھر تو مجھے مارو. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر والے شیطان کو ختم کریں. ہر وقت وہ شیطان انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا. بس اس منزل میں، ان مجالس کے اندر انسان کو ہر منزل، ہر مقام میں شیطان آ کر بہکانے کی کوشش کرے گا. حتی مجلس سید الشہداء میں، حتی حج کے اندر حاجی کو یہ شعائر الہیہ کی جو بحث ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہم شعائر کو برپا کرتے ہیں. اچھا برپا کرتے ہیں ظاہری طور پر. تمام ایسے حاجیوں کو ہم نے دیکھا، اگر یہ لندن میں ہو یا امریکہ میں ہو یا پاکستان میں ہو، تو وہ خاتون یا وہ مرد یا وہ خصوصاً جو زیادہ جو ہے تھوڑے سے سکون اور آرام طلب ہوں، تو 5 منٹ کا راستہ ہو تو بھی ٹیکسی کے علاوہ یا گاڑی کے علاوہ چلتے نہیں ہیں. وہاں پر جب مزدلفہ سے، مشعر الحرام سے جب نکلے ہیں، جا کے منی تک پہنچنے تک، بعض عرفات سے مشعر الحرام تک کتنا فاصلہ ہے، پیدل طے کیے ہے. بہت مشکل، پیروں پہ چھالے پڑے پھر بھی چلے ہیں. تو یہاں پہ میں سوچ رہا تھا دیکھو خدایا کتنا مشکل کام، تپتی ہوئی اس دھوپ کے نیچے. خصوصاً ہمارے فقہ میں تو چھتری بھی لینی، سر پر رکھنا صحیح نہیں ہے، تو اس کے باوجود طے کرتے ہیں. یہ کام تو کیا، لیکن جو اصل کام ہے چھوٹے سے مسائل میں اندر آنے کے بعد بستر رکھتے وقت بھی ہم دوسرے کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. کہتے میرا بستر ادھر ہونا چاہیے، کولر کے سامنے ہونا چاہیے، مجھے یہ پلیٹ دے دو، پہلے مجھے چائے ملنی چاہیے. یہاں پہ آ کے شیطان کیا کر دیتا ہے، انسان کو دھوکہ دیتا ہے. ایک مختصر سا واقعہ پھر آپ کی زحمت کو میں تمام کروں گا. ہمیں جتنے معارف ہیں، چاہے قرآن ہو، چاہے ولایت ہو، چاہے نعرہ حیدری ہو، چاہے سینہ زنی، جو بھی ہم یا حسین کہتے ہیں، لبیک یا حسین کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ دل سے نکلنا چاہیے. یہ چیزوں میں اس میں منافقت نہیں ہونی چاہیے. زبان سے کچھ اور، دل سے کچھ اور. یہ نفاق کا رابطہ ختم ہونا چاہیے. اور یہ اس محرم میں ہم عہد کریں اور ہر
نیک کوئی عمل انسان انجام دینے کے لیے کہیں جاتا ہے تو خدایا کہ اس نفاق کو ختم کریں۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن صادقین کو ان کا صدق ہی فائدہ پہنچائے گا، اور منافقین کے لیے لعنت ہے، اسفل السافلین میں ہے۔ نفاق فقط وہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال، ایک استاد تھا، شاید بارہا آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، شاگرد نے استاد نے لا کے اس کو تحفہ دیا، تحفہ دیا، تو استاد نے کافی مدت اس پہ کام کیا، سکھایا، اور سکھانے کے بعد کلمہ بھی پڑھتا تھا، 12 اماموں کا نام بھی لیتا تھا، آیت الکرسی بھی پڑھتا تھا، اور سورہ یاسین کے بھی کچھ حصے پڑھتا تھا، اور ٹھیک ٹھاک فر جو ہے وہ آیات الہیہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، طوطوں کو قرآن پڑھتے ہوئے یا نوحے پڑھتے ہوئے، سینہ زنی کرتے ہوئے، حتیٰ بعض طوطے کو میں نے دیکھا وہ پیر اٹھا کے سینے پہ بھی مارتے ہیں۔ استاد ایک دن رو رہا تھا، کلاس میں بیٹھنے کے بعد رو رہا تھا، کہا کہ بس آج یعنی مغموم تھا، رویا تو شاگردوں نے کہا استاد کیا ہو گیا؟ کہا وہ طوطا جس کو میں نے اتنا اس کے اوپر کام کیا تھا، محنت کیا تھا، مر گیا، بلی نے اسے کھا لیا۔ کہا استاد اتنا پریشان، اب ہمیں خود صبر و استقامت و اس کی تلقین کرتے ہو، اب توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر آپ جو ہے ایک طوطے کی وجہ سے اتنا پریشان کیوں ہیں؟ استاد نے یہ کہا کہ میں طوطے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، اپنی وجہ سے پریشان۔ میں نے اسے سکھایا تھا، وہ دن بھر ہمیشہ یا اذان دیتا تھا یا کلمہ پڑھتا تھا، اور جب بلی نے اس پہ حملہ کیا، نہ اس کے زبان سے اللہ نکلا، نہ لا الہ الا اللہ نکلا، کچھ بھی نہیں، فقط چیختا رہا۔ کہا کہ کل ایسا نہ ہو کہ جب ملک الموت آئے اور جو ولایت کے ہم نعرے لگاتے ہیں، جو ائمہ کا نام لیتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، کہ وہ آئے اور ہماری زبان سے کچھ نہ نکلے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ کہ اگر چبوت جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر وہ رابطہ برگزار نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ وہی ہوگا کہ سید الشہداء کو بھی اللہ اکبر سے شہید کریں گے، امیر المومنین کو بھی اللہ اکبر کے ذریعے سے شہید کریں گے۔ آئیے اس ماہ محرم الحرام میں دعا کریں، خدایا ہم شعائر الہیہ کو برپا کرنے کے لیے آئے ہیں، امر امام معصوم کو برگزار کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کو صحیح برگزار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو اپنے بندوں کو کبھی بھی جہنم میں جلانا نہیں چاہتا ہے، ہمیں یقین ہے تو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ تو محبت کرتا ہے۔ جب تو نے زندگی دی ہے، عمر دی ہے، فرصت عنایت کی ہے، اگر رمضان میں نہ بخشا ہو، اگر یعنی 9 ذی الحجہ میں نہ بخشا ہو، عرفات میں نہ بخشا ہو، تو خدایا اس محرم الحرام میں مجھے بخش دے، خدایا ہمیں حسینی بنا، ہمیں خدایا اس طرح بنا کہ جس طرح تو چاہتا ہے، اس طرح بنا کہ تیرے ولی کے کام آ سکیں۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام یہی چاہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے مالک اشتر کی جب بات آتی تھی تو مالک خوش ہوتے تھے، اور جب شہادت کے بعد مولا کے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، داڑھی تر ہوتی تھی، این العمار این المالک این ذو الشہادتین پکارتے تھے۔ کیوں؟ محبوب تھے، بنایا تھا اپنا آپ کو، نزدیک کیا تھا، اور ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ خدایا میں تو آیا ہوں یہاں تک، اس سے آگے میرے ہاتھوں کو خود تھامنا۔ بی بی کے شکستہ پہلو کا واسطہ دیتے ہیں، خدایا ہمارے ہاتھوں کو خود تھامنا۔ کل کا معلوم نہیں ہے ہم میں سے کسی کا، اور پل کا بھی معلوم نہیں ہے۔ اس عزاداری کو آخری عزاداری قرار نہ دیں۔ اسی لیے مولا حسین علیہ السلام نے جب وہ خطوط آئے ہیں
اتنے 18,000 کے قریب روایت میں بتاتے ہیں، 12,000 18,000 کے قریب خطوط پہنچے. اصل امام کو سب کچھ معلوم تھا، علم امامت کے تحت بھی صرف وعدہ الہی تھا. آیا مولا امیر مدینے کے اندر کوئی آدمی کسی کے گھر پہ کوئی حملہ کرے، اس کے ناموس پہ ہاتھ اٹھائے، ہم میں سے کوئی پاپ نہیں کرے گا. دین کو بچانے کے لیے، اس وعدہ الہی کے لیے جو اصل اسلام 1,24,000 پیغمبروں کی جو محنت تھی، اس کو بچانے کے لیے جہاں پہ اس طرح صبر کیا. بہت سے لوگوں نے آ کے مشورے دینے شروع کیا امام حسین کو. حسین نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے خدا مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے اور زراری آل محمد کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی میں ہی دین محمد کی بچت اور سلامتی ہے. اسی لیے مسلم ابن عقیل کو ہراول دستے فوج حسینی کو کوفے کی طرف روانہ کیا، اور جب کوفے گئے ہیں کتنے لوگوں نے بیعت کی، ہانی کے گھر میں ادھر ادھر. کتنا مشکل مرحلہ ہے مومنین. ایک آدمی کے ساتھ ہزاروں کے تعداد میں لوگ موجود ہوں، اچانک سے دشمن کے دھوکہ دینے کے بعد ایک نماز کے بعد دیکھا کچھ، دوسری نماز کے بعد، اور جب عشاء سے فارغ ہو گئے ہیں نا، ایک بھی نہیں تھا. اب ان کو خدا کیسے معاف کرے گا؟ اگر مر جاتے، شہید ہو جاتے، اگر ہلتے نہیں تو مسلم اس طریقے سے عالم غربت میں کوفے کے گلی میں انہیں اٹھائیں گے. اگر ان کے اندر ولایت و امامت اگر باقی ہوتی تو کبھی بھی مسلم ابن عقیل کو اس انداز میں تنہا نہ چھوڑتے. اس پیاس کے عالم میں کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، اور بی بی طبع کے گھر کے دروازے پر آ کے کھڑے ہوئے، اور بی بی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. کہا اے عرب، اے مومن جائیے، حالات صحیح نہیں ہے. کوفے کے کہا جس کا گھر نہ ہو وہ کدھر جائے. تو پانی کی شدت، پیاس سے شدت لگی، شدت پیاس کی وجہ سے مسلم تڑپ رہے تھے. لیکن بی بی نے وہ لا کے جب پانی دیا، پھر کہا پانی پیا پھر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کہا جس کا گھر نہ ہو وہ کدھر جائے. جب پوچھتی ہیں آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں، تو کہا میں مدینے سے آیا ہوں. مدینے کا نام سن کے تڑپ اٹھتی ہیں، اور پھر بات کرتے ہیں لاگ کا بنی ہاشم سے ہوں، اور عقیل کا بیٹا ہوں، ادھر حسین کا سفیر ہوں. وہ خاتون مومنہ تھی، تڑپ کے اپنے گھر لے گئی، لیکن اس کا ناخلف بیٹا کوفے کی کوفیوں کی باتوں میں آنے کے بعد جب خبر پہنچائی، اور جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، تو مسلم کو اس بی بی نے کہا گھر سے نہ نکلنا. اے غیرت مند امام کے سفیر، یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی کے گھر میں باقی رہے. ہاں، ساز و سامان پہننے کے بعد گھر سے نکلے، ایک ایسی جنگ کی، پہلے جتنے کو بھیجا تھا سب کو ختم کیا. تو ابھی ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں اور بھیجو، تو کہتے ہیں کیا ہوا، ایک ہی آدمی ہے. کہا ایک آدمی کیوں، کون سا آدمی ہے؟ کوئی دکاندار یا کوئی کسان نہیں ہے، یہ عقیل کا بیٹا ہے، یہ حسین کا سفیر ہے، یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے، اور بنی ہاشم کا ایک بہادر ہے. تو لیکن آخر میں وہ گھڑا کھودنے کے بعد مسلم کو جب گرایا جاتا ہے تو کوئی پتھر سے مارتا ہے، کوئی گرم پانی پھینکتا ہے. جس طریقے سے گودیے قتلگاہ میں امام حسین کو مارا، اسی انداز میں یہاں مسلم کے اوپر اس طریقے سے وار کرتے رہے. جب زخمی حالت میں مسلم کو ابن زیاد کے قریب لانے کے بعد کہیں امیر سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے سلام کرو. کہ مالی امیر سوى الحسین، اور میرے لیے کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. اے مومنین، ہمارے لیے بھی چاہیے، ہمارا امیر امام زمانہ ہے،
تڑپ تڑپ کے دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں ہمیں یاد کرتے ہیں یا بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب زخمی حالت میں مسلم کے سامنے پانی لایا گیا، پینا چاہا نہ پی سکے، خون آلود ہوا پانی، دانت ٹوٹے ہوئے تھے، ہونٹ زخمی تھے، واپس گیا 3 مرتبہ۔ یہ عمل جب تکرار ہوا تو مسلم نے گویا پانی پینا چھوڑ دیا، کہا گویا میرا مولا بھی لب تشنا شہید ہوں گے، مجھے بھی گویا پانی نصیب نہیں ہوا۔ یا ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے پانی دینا چھوڑ دیا ہو۔ مسلم نے وصیت کی، وصیتوں میں سے دلوں کو جلا دینے والی وصیت اور بات یہ تھی، کہا میں نے مولا کو بلایا تھا، کوئی ہے جو مومن خط لکھ کے مولا کوفے کی طرف نہ دار العمارہ کی چھت پہ لے جاتے ہیں مسلم کو۔ جب آخری یقین ہوا سر تن سے جدا ہونے والا ہے، اس طرف کا رخ کیا جہاں سے مولا حسین آ رہے تھے۔ ہم بھی آج مولا کو یاد کر کے، مسلم کو یاد کر کے، مسلم نے ہاتھ اٹھایا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ادھر مسلم نے سلام بھیجا، ادھر مولا حسین اپنی سواری میں تڑپ گئے۔ انا للہ کی آواز بلند کی، عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، بابا کوئی مشکل وقت پیش آیا؟ کیا مشکل ہے؟ کہا بھیا مسلم کے لیے کوئی مشکل وقت پیش آیا۔ بعض روایات میں بتاتے ہیں مولا حسین نے ابو الفضل عباس کو منظر دکھایا، سر تن سے جدا، پیروں پہ رسیاں، کوفے کی گلیاں۔ یہ وہ وقت تھا جناب عباس جلال میں آئے، کہا اے میرے مولا اپنے اعجاز امامت سے مجھے ادھر تک پہنچا دے، خدایا عزاداران سید الشہداء مولا حسین نے ابو الفضل عباس سے کہا صبر کریں، وقت آئے گا۔ اسی اثناء میں مولا نے بیویوں سے کہا، حرم میں گئے، خواتین نے جب یہ خبر پھیلی، آہو بکا گریو نالا، بیبیاں تڑپنے لگی۔ بتاتے ہیں جناب مسلم کی بیوی حضرت عباس کی سکی بہن تھی، جب جناب مسلم کی معصوم بچی کو مولا حسین اپنے زانوں پہ بٹھا کے گویا سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، یا بالیاں بھی پہنائی گئی، بی بی سکینہ وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہی وہ وقت تھا مسلم کی بیٹی بنی ہاشم کی بچی تھی، مڑ کے ماموں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کیا میں یتیم ہو گئی؟ اس انداز میں ہاتھ سر پہ پھیر رہے عصر عاشوراء کو جب بی بی سکینہ کے دامن پہ آگ لگی، تماچے لگے، دور چھینے گئے، تو بی بی کو منظر یاد آیا ہوگا کہ مسلم کی بیٹی کو
کو زانوں پہ رکھ کے مولا نے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا. جب یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوتا ہے، کوفے میں آنے کے بعد دیکھتے ہیں جناب مسلم کا بدن اثر لٹک رہا تھا. جناب امام سجاد علیہ السلام نے کہا پھپھی اماں وہ مسلم کا بدن جب مسلم کی بیوی جناب جب قریب آ گئی اس بدن کی طرف دیکھا، پہلے تو کہا آیا میں صحیح دیکھ رہی ہوں یہ مسلم کا بدن ہے یا کسی اور کا ہے. جب یقین ہوا تو باتیں دو تین کی ہیں. یہ کہے مسلم خدا نے ہمیں 4 بیٹے دیے تھے، ان میں سے میرے ساتھ 2 بیٹے تھے، ان کو ساتھ لے کے آئی ہوں. ان کا بدن کربلا میں فقط سر لے کے آئی ہوں، لیکن جو 2 بیٹے میرے آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں ہیں؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا إِلَىٰ لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. خدایا تجھے مظلومیت جناب مسلم، تجھے مظلومیت فرزندان مسلم، خدایا اپنی بارگاہ میں ہم سب سے اس قلیل عبادت کو قبول فرما. خدایا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. نور ایمان، نور ولایت، مودت اہل بیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. ایسی مودت، ایسی محبت جس کے ذریعے سے گناہوں سے بچ سکیں. خدایا شاعر الہیہ کو حقیقی معنوں میں برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. بے گناہ سیروں کو رہائی نصیب فرما. بے اولاد مومنین کے لیے اولاد نرین و سالم عنایت فرما. جن کی اولاد ہے خدایا ان کی حفاظت فرما. خدایا باری الہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اس کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اس کے لائق ترین، شائستہ ترین اور اس کے کام مانے والے اصحاب میں ہمارا شمار فرما. تمام حوائج کی برابری کے لیے 5 مرتبہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء